نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے فضائل زکوٰۃ پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، قرآن مجید اور فرقان حمید میں 32 مقامات پر واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا جملہ آیا ہے، جس میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اکٹھے دیا گیا ہے۔ اس سے دونوں احکام میں مماثلت و مشابہت ہے، کیونکہ نماز جسم کی زکوٰۃ ہے اور مال کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی؟ شوال 2 ہجری میں ہوئی، جبکہ روزے کی فرضیت 2 ماہ پہلے شعبان المعظم 2 ہجری میں ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زکوٰۃ جیسا احکام اور فریضہ عطا کیا۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کا تعلق خالق کے ساتھ بھی ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی ہو۔ خالق کے ساتھ ربط و تعلق کا ذریعہ نماز ہے اور مخلوق کے ساتھ ربط و تعلق کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، اضافے کا ہوتا ہے، اور جب آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا باقی مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس مال میں اضافہ بھی ہے اور خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر لازم ہوتی ہے اور سال میں صرف 1 مرتبہ ہی لازم ہوتی ہے، اور کل مال میں سے صرف 40واں حصہ یعنی 2.5% لازم ہوتی ہے، اور بقیہ 39 حصے اور 97.5% مال حلال اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کل مال 1 لاکھ روپیہ ہو تو اس پر 2,500 روپیہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ کتنا سستا سودا ہے، اور مال بھی اللہ کا ہے اور عطا بھی اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف 40واں حصہ میرے راستے میں میرے مستحق بندوں پر خرچ کرو، باقی 39 حصے تمہارے لیے حلال ہو جائیں گے اور رب رحمان بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ سود سے اللہ تبارک و تعالی کو نفرت ہے اور زکوٰۃ سے اللہ کو محبت ہے۔ اس لیے ارشاد فرمائے قرآن مجید میں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔ آگے ارشاد فرمائے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، صدقات کو بڑھاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سود خور اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہے، اسے ارشاد فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے۔ سود اللہ کی مخلوق پر اور غریب عوام پر ظلم ہے۔ سود سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ اللہ کی مخلوق پر اور غریب عوام پر احسان ہے۔ زکوٰۃ سے آدمی کو بھی جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے اسلام میں زکوٰۃ و خیرات، صدقہ، عشر وغیرہ کی فضیلت ہے، جس سے عوام کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔